بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ جملہ شرکائے طبیب کورس و شریکات طبیبہ کورس، جملہ حضرات و خواتین، بحمد اللہ آج آپ کے اس کورس کا یہ تیسرا لیکچر ہے اللہ کی رحمت سے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہماری جو گفتگو ہے وہ خاص اس بات پر ہوگی کہ ہم نے مختلف اقسام طب جو معاشرے میں رائج ہیں ان کا مختصر کل تعارف سنا اور دیکھا، یعنی آڈیو میں نے بیان بھی کر دیا اور ریٹن میں کچھ آپ کو پیش کیا۔ اس میں سے پھر ہماری جو بحث ہے نظریہ مفرد اعضاء اربعہ پر۔ طب کوئی بھی ہو وہ ایک فن ہے، تو فن کوئی بھی ہو، علم و فن، اس کو جاننے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس فن کی تعریف، دوسرا اس کا موضوع، تیسرا اس کی غرض و غایت یعنی مقصد۔ یاد رکھیں علم طب ان اصولوں کی تصدیقات کا نام ہے جن کے ذریعے سے انسانی یا حیوانی جسم کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کا موضوع بدن حیوانی ہے۔ آپ انسانوں کے طبیب ہیں تو آپ کا موضوع انسانی بدن، اور آپ انسان سمیت جملہ دیگر حیوانات کے بھی طبیب ہیں تو مطلقاً آپ کا عنوان بدن حیوانی، کیونکہ عنوان اور موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے مختلف عوارض سے بحث ہوتی ہے کسی بھی فن میں۔ تو فن طب میں بدن کے عوارض سے ہی بحث ہوتی ہے کہ بدن کو یہ عرضہ پیش آیا تو اس کا تدارک کیا ہے، یہ عرضہ پیش آیا تو اس کا تدارک کیا ہے، یہ عرضہ کیوں پیش آتا ہے، اس کو اب ختم کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو علم طب ان اصولوں کی تصدیقات کا نام ہے جن کے ذریعے انسان یا حیوان کے جسم کی اصلاح کے لیے علاج معالجہ کیا جاتا ہے، اور علم طب کا موضوع کیا ہوا؟ بدن حیوانی۔ اور غرض و غایت کیا ہے؟ انسان اور دیگر حیوانات کی فلاح و بہبود، خدمت خلق اور انسانیت اور خلق کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ میں نے عرض کی تھی کہ ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ شفاء الا الحرم بالموت، ابو داؤد شریف اور دیگر کتابوں میں یہ جو حدیث ہے کہ اللہ نے جو بھی مرض اتارا اس بیماری کی شفا بھی اتاری سوائے بڑھاپے اور موت کے۔ اور ایک مشہور روایت ہے جو طب کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، لکل داء دوا، ہر داء کی دوا ہے۔ تو امراض روحانیہ اور جسمانیہ دل کو ضرور متاثر کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نظریہ مفرد اعضاء اربعہ کے طبیب بائیں ہاتھ کی نبض دیکھتے وقت انگوٹھے سے متصل جو شریان ہے وہاں پر اپنی 4 انگلیوں میں سے پہلی انگلی جو ہے وہ شہادت والی انگلی اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ دل کی خبریں دیتی ہے، وہ شریان جو دل تک جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا میں
اگرچہ یعنی آیت کا پس منظر دیکھا جائے تو منافقوں کے بارے میں اور روحانی مرض مراد ہے اسلام اور بانی اسلام کا بغض، لیکن امام قاضی بیضاوی، شیخ زادہ، امام فخر الدین رازی وغیرہ ہم مفسرین نے فرمایا کہ مرض کی دو قسموں میں سے عرف میں مرض جسمانی کو قسم اول اور مرض روحانی کو قسم ثانی شمار کرتے ہیں۔ دونوں کا ذکر ہے اس میں، دونوں دل کو متاثر کرتی ہیں۔ اور ویسے احناف کا قاعدہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصی شان نزول کا نہیں ہوتا۔ جیسے وہ بشر نامی منافق اور یہودی کے جھگڑے میں حضرت فاروق اعظم کا بشر کو قتل کرنا اور اس پر جو حکم آیا ہے تو وہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں، یا آگے اسی سورۃ النساء 5 پارے کے 6 رکوع میں آگے حضرت زبیر حضور کے پھوپھی ذات کے ایک انصاری سے پانی پر جھگڑا تھا جو پہاڑوں سے آتا تھا کہ پہلے کھیت کو کول لگائے، تو وہ آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، الفاظ بظاہر وہ ایسے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ خاص نہیں، انہی الفاظ کے عموم کو ہی دیکھا جائے گا۔ پھر یہ مشہور حدیث بخاری بھی مرض یہ نبض کے علم کا پتہ دیتی ہے، ان فی الجسد لمضغۃ، بے شک بدن میں گوشت کا البتہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ تندرست ہوا درست ہوا تو سارا جسم درست، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑا، الا وہی القلب، فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اب اس کائنات میں آگے انسانی باڈی یا حیوانی باڈی چونکہ ہمارا موضوع ہے ہمارے طب کا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ طب کی مختلف اقسام ہیں، لیکن آج کل زیادہ تر ہمارے معاشرے میں آریو ویدک ہندوؤں کی بر صغیر میں اس کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، اگرچہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو زیادہ معروف ہے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور طب یونانی۔ تو ایلوپیتھی بنیادی طور پہ طریقہ علاج نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹ، حادثات اور ان چیزوں کے لیے تھا، پھر ہم نے ان کی دوائیاں کھانی شروع کر دیں تو ان کا کاروبار ہم نے خود بنا دیا۔ اس پر میں منفی تبصرے میں جتنا وقت ضائع کروں اس سے بہتر ہے میں اپنا مثبت تبصرہ اپنے فن پہ کروں۔ اس کے موجد انگریز ہیں اور انگریز کو دانائی نہیں ہے، اگر اس کے پاس دانائی ہوتی تو وہ کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے اپنے آپ کو ابدی عذاب نار سے بچاتا۔ پھر ہومیوپیتھی کا موجد ایک جرمن ڈاکٹر ہے، دانائی سے خالی، یہ ست جو ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں کے ان میں کیمیکل ملا کے ان سے ادویات بناتے ہیں، اور خاص طور پہ الکوہل جو شراب فیملی کا سب سے بڑا ایٹم ہے وہ ہر دوائی میں وہ قطرے ملاتے ہیں، جب تک کھاتے رہو سکون، چھوڑ دو پھر مرض وہیں کا وہیں۔ طب یونانی والے اگرچہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں بھی اب حرام حلال کی تمیز اٹھ گئی، اور پھر بعض چیزیں ہمارے احناف کے نزدیک، جیسے ہم حنفیوں کے نزدیک امام اعظم کے نزدیک درعی جانوروں میں سوائے مچھلی کی کوئی بھی حلال نہیں، امام شافعی کے نزدیک کچھوا اور بعض ائمہ کے نزدیک دیگر جانور جو حلال ہیں۔ تو اب امام جلال الدین سیوطی شافعی المذہب ہیں، ان کی کتاب سے نسخہ حنفی ہمارا حکیم بنا دیتا ہے، حنفیوں کو کھلاتا ہے، اسے اتنی عقل بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے مذہب میں چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ ان پڑھ ہوتے ہیں نا، عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، جیسے وہ گولی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے دانے کے لیے حب، تو گولی دانے کی طرح ہوتی ہے نا تو اسے حب کہتے ہیں، حب شفا۔ یہ سارے پڑھتے ہیں ان پڑھ طبیب اور پنسار حب شفا، حب یہاں کہا گئی بھائی، یہاں حب نہیں کرنی، یہ حب ہے۔ یہ ایک میں نے مثال دی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال تو ان میں بھی حرام حلال کی تو تمیز اٹھ گئی، دوسرا دوائیاں بناتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھتے، یوں ان کے نقصانات ان سے بھی بڑھ کے۔ الحمدللہ نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ اور اربعہ والے اپنے نبض و مزاج پہ اپنے نسخہ جات خود تجویز کرتے ہیں، انہیں خود تیار کرتے ہیں، ان کے ایک ایک مفرد ایٹم کا مزاج پرکھ کے اس کا مرکب بناتے ہیں۔ کوئی صرف ایک ایٹم پر مشتمل دوائی ہوتی ہے کہ 2 3 4 5 6 10 تک بھی ہو، تو ان کے ایٹم جو مفرد ہیں ہمارے، ان کے اجزاء، ان کے مزاج کو دیکھا جاتا ہے، پھر کس مریض کو دے رہے ہیں اس کا مزاج دیکھا جاتا ہے، کیونکہ فطرت کو علاج بے ضد پسند ہے،
گرمی پر سردی، سردی پر گرمی، خشکی پر تری، تری پر خشکی پیدا کرنے سے صحت ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس میں کچھ تکمیل باقی تھی نظریہ مفردات الثلاثہ میں، اور وہ تھی چوتھے مرکز تلی کی، جو حکیم دوست محمد صابر ملتانی کے شاگرد حکیم رحمت علی خان راحت نے پیش کیا۔ ویسے حکیم نور محمد ہیروی، ان کے بارے میں ہمارے داستہ استاد حکیم فیض محمد فیض کہتے تھے کہ ان سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا، کہ میں ان کے ساتھ بھی رہا اور راحت صاحب کے ساتھ بھی رہا اور صابر ملتانی صاحب کے ساتھ بھی۔ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، درود شریف کی کثرت کرتے تھے اور فن میں ان کو بہت مہارت تھی، اور اس وقت بھی یہ کہتے تھے صابر صاحب سے کہ اطمینان نہیں ہوتا اس طریقے پہ، یہ صرف طب یونانی کو ایک جدید شکل دی ہے نظریہ مفردات الثلاثہ نے، کہ جب ارکان چار ہیں، آگ پانی ہوا مٹی، تو ان کی تاثیریں چار ہیں، گرمی سردی خشکی تری، تو پھر اخلاط بھی چار ہونی چاہیے، بلغم سودا صفرا کے علاوہ ریح جو بیان کرتے ہیں نظریہ مفردات اربعہ والے، اور ان کے مراکز بھی چار ہونے چاہیے، صرف دماغ دل اور جگر نہیں بلکہ چوتھا تلی، جس کو آپ اپنی کتابوں میں بار بار عضو شریف لکھتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو ذہنی طور پہ تسلیم کر لیا تھا، عمر نے وفا نہ کی، اس پر لکھ نہ سکے، دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال مجدد طب ہیں، انہوں نے ایک راہ دی، اس کو لے کے یہ چلے۔ اصل میں انسان دیکھے کہ ان عناصر کا، یہ ارکان اربعہ جو ہیں، ان کا کائنات میں بڑا دخل ہے، صرف انسانی یا حیوانی باڈی میں نہیں، روحانی طور پہ ساری کائنات نور مصطفیٰ سے مرد وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اول الخلق سے بنایا، اور پھر ظاہری طور پہ عناصر اربعہ سے۔ جی ہاں، اس بات کو تو نظریہ افتراق عظیم یعنی بگ بینگ تھیوری والے بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے ایک روشنی تھی۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں وہ روشنی اللہ کے حبیب کا نور تھا، جیسا کہ مدارج نبوہ جلد ثانی کے پہلے 2 پیج پر یہ بحث موجود ہے، جس کا خلاصہ ہے در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ ہاں، ایک روایت میں اول ما خلق اللہ العقل بھی ہے، اس پر علماء نے بحث فرمائی، اسے مخدوش قرار دیا۔ دوسری اول ما خلق اللہ القلم، یہ البتہ متعارض ہے اس کے، تو اصول اذا تعارضا تساقطا، جب 2 روایتیں ٹکرائیں تو ساکت ہو جاتی ہیں، حکم اخذ نہیں کیا جاتا۔ ایک میں نور مصطفیٰ کو اول کہا، ایک میں قلم کو، 2 چیزیں تو اول ہو نہیں سکتی۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں خود حدیث قلم میں جواب موجود ہے کہ وہ اول حقیقی نہیں ہے، اول حقیقی اس سے پہلے کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں قلم کو حکم ہوا اکتب، اے قلم لکھ، قلم نے عرض کی ماذا اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما یکون، اکتب ما کان و ما یکون الی الابد، لکھ جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھ۔ جو قیامت تک قلم کے بعد ہونے والا ہے وہ تو واضح ہے، قلم سے پہلے اگر کچھ نہیں تھا تو اسے کیا لکھنے کا حکم دیا گیا؟ یہ بات فرما کے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ قلم سے پہلے بالاتفاق جو چیزیں ہیں، عرش، لوح، کرسی، پانی، ان کا نور مصطفیٰ سے بعد ہونا ثابت ہے، جو کہ خود قلم سے پہلے ہیں، تو قلم کیسے نور مصطفیٰ سے پہلے ہو سکتی؟ اس سے پتہ چلا کہ سرکار ہی اس کائنات کی اصل ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ نظریہ افتراق عظیم کے مطابق تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں بگ بینگ تھیوری والے، انہوں نے سائنس پڑھی ہے، کہ یہ دنیا ایک حادثاتی نتیجے کی صورت میں رونما ہوئی۔ یہ بکواس ہے، اس کا بنانے والا اللہ خالق ہے، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی۔ رت کو فت کا مسئلہ 17ویں پارے میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ بات کافر دیکھیں گے پہلے۔ تو بہرحال یہ نور امام غزالی فرماتے ہیں تخلیق آدم سے 14,000 برس پہلے اللہ کے قرب خاص میں تھا، 1,000 برس قیام میں، 1,000 برس رکوع میں، 1,000 برس سجدے میں، 1,000 برس قعدہ میں رہتا، یوں پرورش پاتا رہا، بالآخر حضرت آدم سے ہوتا ہوا صلب حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور حضرت مئی صاحبہ حوا سے ہوتا ہوا رحم حضرت
آمنہ تک پہنچا اور 12ویں کی صبح مکہ مکرمہ میں چمکا. لیکن ان مادی اشیاء میں سے کائنات کے اندر آگ پانی ہوا مٹی یہ اولین ایک ایسے عناصر ہیں جن سے یہ نظام چلا. ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں نص ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، اور کر دیا ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے بنایا. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رومیوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا امیر شام سیدنا حضرت کاتب وحی رب العالمین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اس کے بعد ایک بوتل تھی، اس نے کہا مسلمانوں کے علم و فن کے بڑے چرچے ہیں، اس میں کائنات کی کوئی اصلی چیز دے دو. اب نور مصطفیٰ تو وہ ایک روحانی معاملہ ہے، اور اب تو بشریت کے ساتھ جلوہ گری کے بعد 63 برس گزار کے سرکار دنیا سے بھی پردہ فرما گئے تھے. مادی اشیاء میں سے یہ جو بنیاد ہے پانی، حضرت سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مشورے پر آپ نے اسے پانی سے بھر کے دے دی اور کہا کہ ہم نے کائنات کی اصل تمہیں دے دی. اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو کائنات کی پہلی چیزوں میں سے ہے، اس کے بارے میں بھی مشکوٰۃ شریف میں وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. میں آپ کو یہ آگ پانی ہوا مٹی جو انسانی باڈی کی بنیاد ہیں اور میٹیریل ہیں، اس کی بحث سمجھانا چاہتا ہوں. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ میلاد النبی کی تقریر شروع ہو گئی، نہیں، آپ سمجھیں. سب سے پہلے ان ارکان اربعہ میں سے پانی کو بنایا گیا. اب پانی طری ہے، الکلی ہے، لیکوڈ ہے، مائع ہے، بلغم ہے، اس کی پہچان چاہیے تھی. اور اصول الاشیاء تعرف باضدادها، اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اس کی ضد کیا ہے؟ خشکی. اللہ نے جب تک چاہا اس کو اکیلے رکھا اور جب چاہا اس کی ضد خشکی یعنی ہوا کو پیدا کیا. اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاویٰ میں فرمائی کہ ہوا جو ہے وہ آگ سے پہلے بنائی گئی. اب یہ دونوں اللہ نے جب تک چاہے رکھے، ان دونوں کو کیمیائی عمل سے پھر ایک تیسرا عنصر، تیسرا رکن آگ پیدا کیا گیا. آگ سلفر، صفرا، فاسفورس. اس کے بعد اللہ نے اب اس کی ضد پیدا کی. الاشیاء تعرف باضدادها، اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. آگ حرارت ہے، پانی طری تھا، اس کی ضد ہوا خشکی پیدا کی. اب آگ گرمی ہے، اس کی ضد سردی پیدا کی. مٹی، جی ہاں، وہ جو آگ جس صورت میں نمودار ہوئی وہ جن ہے. اور وکان من الجن کا لفظی ترجمہ دیکھا جائے جنوں میں سے تھا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اول الجن تو وہ ہے نہیں. تو حالانکہ وہ اول الجن اگر نہیں ہے تو وہ بھی اول البشر سے 6 کروڑ سال پہلے عبادت کر چکا تھا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ اول جن بھی نہیں ہے ابلیس، اور حضرت اول البشر آدم علیہ السلام سے 6 کروڑ سال پہلے عبادت کر چکا تھا. تو آگ کے کتنی دیر بعد اس کی ضد مٹی پیدا کی گئی. وہ مٹی آدم کی صورت میں ظاہر کی گئی. تو یہ ارکان اربعہ ہیں، آگ پانی ہوا مٹی. سب سے پہلے طری کو پیدا کیا، پانی کو، پھر خشکی کو، پھر ان دونوں کے کیمیائی عمل سے آگ کو، پھر اس کی پہچان کے لیے مٹی کو پیدا کیا. اور ان سب سے پہلے اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری کے فرمان مطابق نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. جیسے حدیث جابر مشہور ہے، یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو رطوبت سے دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے، طری سے برودت ٹھنڈک سے دل کو تخدیر یعنی اس میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، حرارت سے پھر تحلیل ہوتی ہے قلب کی، وہ کھلتا ہے، اور جبوست سے اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے قلب میں.